السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کا خادم فقیر فیاض علی قادری رضوی آج 17 رمضان المبارک ام المؤمنین محبوب رب العالمین بنت سیدنا ابو بکر صدیق ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، لہٰذا مومنوں کی ماں کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت تھوڑی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت پر خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امہات کریمات کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس فرمان کے مطابق حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں میں محبوب ترین بیوی ہیں، آپ مومنوں کی ماں ہیں۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آئیں اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر کاشان نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بیویوں میں یہی کنواری تھیں اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی بستر میں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 532، جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب کا بیان ہے، وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ دنیا و آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ مشکات جلد دوم صفحہ نمبر 573۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں، اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں، یعنی دونوں نے ہجرت کی ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا، چنانچہ آپ کی پاک دامنی کا بیان قرآن پاک سورہ نور 18ویں پارے میں موجود ہے۔ جب منافقوں نے
آپ پر تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات اور پاک دامنی کے اظہار کے لیے پوری سورہ نور کو نازل فرمایا، اور صبح قیامت تک جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور آپ کی شان و عظمت کا چرچا فرمایا۔ نمبر 4، نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دکھلا دی تھی، اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ نمبر 5، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی، امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ نمبر 7، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 8، وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال با کمال ہوا۔ نمبر 9، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے میری بیماری کے دن وفات پائی۔ نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ زرقانی جلد سوم صفحہ نمبر 323۔ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا ناغہ تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام درہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں روزہ دار تھی، میں نے عرض کیا، میں بھی روزہ دار تھی، وہ بھی روزہ دار تھی، میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج و معالجہ میں بھی انہیں کافی مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب نہیں اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ اور ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل یعنی بیمار ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اطباء یعنی حکمہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے بھی طبی معلومات حاصل ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ 17 رمضان المبارک شب سے شنبہ 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات
رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ام المومنین حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات کریمات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہماری عورتوں کو امہات کریمات کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔